جی السلام علیکم. میں بھی شیئر کرتی ہوں دوبارہ آپ سے. بیچ میں نیٹ کا کوئی مسئلہ آ گیا تھا, نیٹ کا مسئلہ آ گیا تھا تھوڑا سا. اچھا تو آپ یہاں پہ کیا کہہ رہی تھی, نمبر 5 میں کیا کرنا ہے؟ تغسلان الثياب الملابس الثياب. الملابس یا پھر الثياب. ہاں تو صوب کی معلوم جمع, سیابو کیوں آئے گا, سیابا نہیں آئے گا. اس کی جمع مکسر ہوتی ہے نا صوب کی. اچھا زبر آپ لگانا چاہ رہی ہیں نا, ہاں تو وہ آئے گا, اس میں زبر آئے گا. آپ ٹھیک کہہ رہی مفعول آ ہیں, رہا ہے نا. ہاں کیونکہ اس کے اندر فائل آ گیا نا, اسیاب آئے گا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, بعض دفعہ نہیں رہتا. تغلیسانی میں آپ کا انتما آ گیا فائل, انتما نہیں بلکہ ہما آ گیا نا, تھرڈ پرسن ہے نا, آمنہ و امہا, تو ان کے لیے ہما کی ضمیر آئے گی. کس میں؟ تغلیسانی میں. اور اس کے بعد اسیابہ آئے گا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. غسلا یغسلو, ٹھیک ہے, یغسلو اور تغسلو اور تغسلانی, لام پہ زبر آ جائے گی, آنی آ جائے گا, تغسلانی. اچھا آگے ہم نے کیا کریں, ایگزامن دا فالوئنگ. اب یہ تو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے, مضارع مرفوع ہے, مضارع منصوب ہے اور مضارع مجزوم ہے. دونوں صورتوں میں نون گرے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ماضی تو جو ہوتا ہے, فعل ماضی میں آپ کا کچھ بھی وہ تو مبنی ہوتا ہے نا, وہاں پہ تو کچھ سب ایک ہی جیسے رہتے ہیں. اور یہاں پہ مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ منصوب بھی ہوتا ہے, حروف ناصبہ لگیں گے تو بھی آپ کا نون گرے گا, جازمہ لگیں گے تو بھی نون ہی گریں گے. یہ تذہبینہ تھا, یہ تذہبونہ تھا, یہ یذہبانی تھا, یہ یذہبونہ تھا, یہ سب گر گئے. ٹھیک ہے. اچھا ہی الافعال الخمسہ, ان کو افعال الخمسہ کہتے ہیں. یہ کون سے والے افعال ہیں افعال الخمسہ؟ ان کو افعال الخمسہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتے ہیں افعال الاربع, مضارع کے اندر ہی بات بتا رہی ہوں. افعال الاربع وہ ہوتے ہیں جسے میں ایزی گروپ کہتی ہوں. وہ ہوتا ہے یذہبو, تذہبو, تذہبو, اذہبو, نذہبو. ٹھیک ہے. یذہبو, یہ ان کو افعال الاربع کہتے ہیں. یذہبو, سوری, یذہبو اینڈ دین تذہبو. تذہبو 2 بار آتا ہے تو اس کو ایک ہی بار لکھا جاتا ہے. اگر 2 بار لکھیں گے تو وہ افعال اربع بن جائیں گے, تو پھر یہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو یہ تذہبو ہے, اور یہ آپ کا اذہبو اور نذہبو, یہی ہوتے ہیں نا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور نذہبو, میں نے اس کو افعال الاربع کہا ہے, میں نے تذہبو کی ریپیٹیشن کو ختم کر دیا ہے. یہاں پر تذہبو ایک اور بھی آتا ہے, تو میں نے ایک ہی دونوں میں سے لکھا ہے. اس میں بھی ایسے ہی کریں گے تب بھی افعال الاربع بنیں گے, ورنہ یہ 7 صیغے ہوتے ہیں. نون اعرابی کے کتنے ہوتے ہیں؟ 7 صیغے ہوتے ہیں. 7 میں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے, اور باقی جو ہیں وہ آپ کے 5 رہ جائیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ نذہبو اس کو کہتے ہیں افعال الاربع, یہ والے جو ہیں یہاں پہ الافعال الاربع تو. ٹھیک ہے. اب افعال الخمسہ تو کون سے ہیں؟ وہ آپ کے اصل میں کتنے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں بتاتی ہوں. یذہبانی ہوتا ہے, اور یہ اچھا یذہبانی, یذہبونا, یذہبونا, یہاں پہ بھی یذہبونا ہے نا, یہاں بھی یذہبونا ہے. نون اعرابی کے 7 صیغے ہوتے ہیں. اب ریپیٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ ریپیٹ ہوتا ہے تذہبونا میں. آپ نے دیکھا ہے تذہبونا, تذہبونا, تذہبونا 4 بار آتا ہے. 2 تذہبانی کے 2 گرا دے ایکسٹرا ہو گئے. ہاں نہیں, تذہبونا میں نہیں, اور سوری, مونس کے سیم ہوں گے نا سر. یذہبانی میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ آپ کا تذہبانی ہے, یہ 4 بار آتے ہیں جو ڈول کے ہوتے ہیں. تذہبانی میں 4 دفعہ آتے ہیں. ان میں سے آپ نے صرف ایک لینا ہے. جی ہاں, ایک لینا ہے, اور باقی جو ہیں وہ آپ کے یذہبونا اور تذہبونا کے 2 ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ لے لیں گے 2, اور ایک 3 ہو گئے یہ والے, اور باقی جو ہیں وہ نون اعرابی کے لینے ہیں 2, سوری یہ نون نسواں کے لینے ہیں, تذہبینا اور یذہبینا. تذہبینا ہوتا ہے, تذہبنا ہوتا ہے. یہ تو واحد مؤنث کا ہے نا, واحد مؤنث کا بھی ایک لینا ہے. دیکھیں بہت یہ کتنے بنتے ہیں, 5 ہی بنتے ہیں سارے ملا کے.
यज़हबना और तज़हबना को तो हमने लेना ही नहीं है, उनको तो लेना ही नहीं है। यज़हबना तज़हबना को नहीं लेना क्योंकि वो तो मबनी है ना, उनमें नून अराबी नहीं होता, उनको नहीं लेना। नून अराबी 7 सिगों में आता है, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लेंगे, तो उस तरह सिर्फ 5 बच जाएंगे आपके पास। मुजारे की गर्दान अभी मेरे सामने होती ना तो मैं आपको बताती यहाँ पे। तो ये आपका यज़हबानी है, असल में ये हाँ, तो यहाँ पर आपका यज़हबूना है, ये तकरीबन कितने बन जाते हैं, 7 बन जाते हैं नून अराबी के। तो इसमें से सिर्फ आपने कितने लेने हैं, 5 लेने हैं, क्योंकि 3 तज़हबानी 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसमें से 1 लेंगे तो पीछे आपके 5 ही बच जाएंगे। तो इनको कहते हैं अफ़ाल और खमसा। मेरे सामने गर्दान होती तो मैं आपको अच्छी तरह समझा देती यहाँ पे, लेकिन गर्दान है नहीं अभी। तो मुजारे की गर्दान लेके फिर उसमें आप देखिएगा, तो जिस तरह मैंने वहां 4 बनाए हैं इसी तरह आपके यहाँ पे 5 बनेंगे। अच्छा, अल इराबुल अफ़ालिल खमसा, अब ये कह रहे हैं कौन कौन से होते हैं, तरफाउ बिसुबूती नूनी व तनसिबू व तुजज़मू बिहज़्फ़ि नूनी। मरफू किससे होते हैं, ये जो अफ़ालुल खमसा होते हैं ये मरफू होते हैं बिसुबूती नून से, अगर उनके आगे नून मौजूद रहेगा तो वो रफ़ई हालत में होंगे। नून अराबी वाले सीगों की बात कर रही हूँ, अगर नून मौजूद है तो वो किस में होंगे, रफ़ई हालत में होंगे। अगर वो उनका नून जो है वतन सिबू वतुजज़िमू बिहज़, अगर नून हज़फ हुआ है तो फिर वो मजजूम भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, मंसूब भी हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मजजूम, दोनों सूरतों में तो नून ही गिर रहे हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कि लम और लन लगाएगा तो हाँ, जो पीछे वर्ब उसके पीछे जो लेटर लगा हुआ है ना, जो हर्फ लगा हुआ, उससे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे मजजूम हो रहा है या मंसूब हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बात, है ना। अच्छा, दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और ये असल में 7 होती है, रिपीटेशन वालों को निकाल के पीछे 5 रह जाती है। और नूने निस्वा और नूने निस्वा के जो 2 सीगे होते हैं ना, उसमें यज़हबना और तज़हबना, उनको शामिल नहीं करना, वो उसमें नूने अराबी नहीं होता, उसमें नूने ज़मीरी होता है, उसको नूनुल फाइल कहते हैं, वो फाइल बन रहा होता है, ठीक है। तो जब आपका नून मौजूद होता है तो वो नून फाइल बन रहा होता है, और जब नून गिर जाता है तो वहां पे वो मजजूम हो जाता है और मंसूब हो जाता है। बाकी पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, इनको देख लीजिए। अगर मुझे यहाँ पे मुजारे की गर्दान मिलती है तो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यज़हबानी तज़हबानी, ये देखें तज़हबानी कितनी बार आ रहा है ना, एक दफा यहाँ आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अच्छा, एक बार यज़हबानी होता है, फिर 3 बार ये आता है। 3 बार की बजाय 3 की बजाय आपने एक ही लिखना है, जी हाँ, ठीक है। तो इस तरह ये आपके अफ़ालुल खमसा बन जाए। 3 बार आ रहा है, 4 बार नहीं आ रहा, 3 बार, एक बार यज़हबानी आता है, ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गया है। और ये सारे तज़हबीना में कौन सा नून है, तज़हबीना में नून है नहीं, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, नून अराबी है, हाँ, क्योंकि इसमें ये नून जो है ना, ये आपका यहाँ पे या जो है ना वो आपका इसमें अंती ज़मीर होती है ना, अंती ज़मीर, तो अंती ज़मीर नून निस्वा में तो नहीं आती ना, वो तो यज़हबना तज़हबना के 2 सीगे होते हैं जो मबनी होते हैं, ये मबनी नहीं है, इसके पीछे लन या लम आप लगाएंगे तो ये नून गिरेगा, तज़हबी रह जाएगा, तो ये नून अराबी है, ये भी नून अराबी है। तज़हबीना में तो नून निस्वा है, नून अराबी है ना तज़हबीना में। हाँ, यही मैं बता रही हूँ ना कि इसमें अंती ज़मीर है, वाहिद मुअन्नस है, सिर्फ यज़हबना और तज़हबना में नून निस्वा है, वो जमा के सीगे हैं दोनों, ठीक है। वाहिद की सीने ये वाला जो नून है इसको आपने गिराना है, ये नून अराबी है वाहिद मुअन्नस का, जमा मुअन्नस में नहीं गिराने, वो आपके तो नून समझ आ गई सही। अच्छा, यज़हबूना तज़हबूना तज़हबानी यज़हबानी, अब ये 5 उन्होंने बता दिए कौन कौन से सीगे हैं, ये तज़हबूना, यज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, यज़हबानी, ये 5 सीगे, इनको अफ़ालुल खमसा कहते हैं। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। और बाकी ये माजी का है, और ये ज़मायर जो हैं ये आपके मुदाफ़िला भी बनते हैं, मफ़ूल भी बनते हैं। पीछे अगर आप देखें कि आपका नाउन आ रहा है तो ये क्या बनते हैं, मुदाफ़िला बनते हैं, सही है। इनके पीछे हर्फ भी आ सकता है,
حرف بھی آ سکتا ہے, حرف جر ہو, حرف جر بھی. اننا ہو, کچھ جی بھی, سر. کوئی بھی حرف آ سکتا ہے, کوئی بھی ناؤن جی. آ سکتا ہے, کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. تو جب فعل آئے گا تو یہ مفعول بن جائیں گی, جو ضمیریں ہوتی ہیں اٹیچ پروناؤن, ٹھیک ہے نا. اور جی. اگر یہ اسم آ جائے گا تو یہ مجرور ہو جائیں گی, مضاف الیہ بن جائیں گی, اور حرف جر ہوگا تب بھی مجرور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ مفعول بن رہی ہیں, بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ آپ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ مضاف الیہ بن رہی ہے, ما اسماؤکما, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اغسلا وجوہکما, اب یہاں پہ بھی مضاف الیہ بن رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وجوہ اسم ہے نا, نون ہے نا یہ وجوہن. وجوہن کا واحد کیا ہوتا ہے؟ وجہن. وجہن, وجہن کی جمع, اور اس میں وجہن یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے ہا, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہاں پہ رؤوسا, اچھا یہاں پہ تھوڑا سا رول ہے, انشاءاللہ یہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم بتا دوں گی. اب یہاں پہ دیکھیں ولدانی آ رہا ہے, بٹ یہاں پہ جمع آ رہا ہے, جمع تو نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں, ایک صلاح وجوہکما, دو بندوں کو کہا جا رہا ہے, دو بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے فیس دھو لو, تو وجوہانی آنا چاہیے تھا نا یہاں پہ, وجہن اور وجہانی آنا چاہیے تھا یہاں پہ, لیکن کیا آیا؟ جمع کا صیغہ آیا. اس پوائنٹ کو ضرور پڑھیے گا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, نوٹ دیٹ دا پلورل اسماء has been used here instead of the اسمعانی. اسمعانی ہونا چاہیے تھا یہاں پہ کما کے ساتھ, بٹ اسماء ہوا ہے نا. تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں things which are known to be only one are used in the plural while speaking of two. جو باڈی میں ایک ہی پارٹ ہوتا ہے نا, جیسے وجہن ایک ہی ہوتا ہے, رأسن ایک ہی ہوتا ہے, تو اس وقت اگر وہ ڈوئل کے لیے یوز ہو رہا ہے, دو بندوں کے لیے, تب بھی جمع کا صیغہ آئے گا. واش یور فیسز, یہ نہیں کہا واش یور ٹو فیسز, وجہانی نہیں کہا یہاں پہ. یہ باڈی پارٹس کے لیے خاص ہوگا. ہاں, وہ باڈی پارٹ جو ایک ہی ہوتا ہے, جو سنگل ہے, جی ہاں, جو سنگل ہے, اس کے لیے رول ہے یہاں پہ. اس کو دوبارہ پڑھ لیجیے گا, اردو کی بک میں بھی پڑھیے گا اور اس میں بھی پڑھ لیں, اس میں بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. جو اردو کی بک ہے نا اس میں بھی پڑھ لیجیے گا. تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بک آپ کی فنش ہو گئی ہے, اور یہ میرے پاس کھلی تو ہے. اگر میں آخری پارٹ آپ کو بتا دوں, بالکل آخری پارٹ ہے یہ, تو پچھلے لیسن کے ہیں. میں نے سوچا تھا یہ بھی آپ کو, یہ تھرڈ آپ کا, اس میں آپ کے سارے جو ہیں وہ دیے ہوئے آج کے جتنے بھی رولز ہیں. تو یہ ہے, دیکھا اب یہاں پہ یہ رول آ رہا ہے نا. اچھا اب یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, ما اسماؤکما, تو اسماء ہے نا, یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا. تم دونوں کے نام کیا ہیں, یہ نہیں کہا کہ اسمانی کمانی کا, اسمانی نہیں کہا, اسمن اسمانی کمانی کا, بلکہ کیا کہا ہے, جمع کا صیغہ لگایا. سیم رول یہاں پہ بھی. وہ کہہ رہے ہیں نوٹ, اس مثال میں مثنیٰ اسمانی کی جگہ اسماء جمع استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ ضمیر کیا ہے, ڈوئل کی ہے, تو آپ لا سکتے تھے. جو چیزیں معروف ہیں ایک ہی ہیں, وہ مثنیٰ کے لیے جمع بولی جاتی ہیں. اس کی مزید مثالیں یہ ہیں, ایک صلاح وجوہکما, وجوہن جمع ہے, اور کما کے ساتھ وجوہن جمع کا صیغہ لایا جا رہا ہے. یہاں دو بندوں کی بات ہو رہی ہے, تم دونوں اپنے چہرے دھو لو, اپنے چہرے دھو لو. چہروں کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے, یہ نہیں کہا کہ تم دونوں اپنے دو چہرے دھو لو, جمع کا صیغہ لایا گیا. پھر یہاں پہ حلقہ کا مطلب ہوتا ہے حلق کروانا, سر منڈوانا. الولدانی, دو لڑکوں نے, یہ فائل بن رہا ہے نا, تو دو لڑکوں نے حلق کروایا. رؤوسہما, اپنے سروں کا, اپنے سروں کا, یعنی یہ نہیں اپنے دونوں سروں کا نہیں کہا, بلکہ جمع کا صیغہ لا کے. تو یہ ایک رول تھا جو مجھے یاد آ گیا بیچ میں, تو چلے میں نے کہا, ورنہ تو میں سوچتی تھی اوپر نہیں بتایا گیا نا اس طرح. شاید اس میں جو ہم نے, ہاں آیا تھا نا کوشچن, ما اسماؤکما, تمہارا نام کیا ہے, یہ والا ٹیکسٹ میں سے, یہ جو آپ نے سبق پڑھا ہے نا آج پلس, اس میں سے یہ جملہ آیا ہے. تو ہم نے غور نہیں کیا اس وقت کہ یہاں پہ اسماؤ کیوں آ رہا ہے. اسمانی بھی تو آ سکتا تھا, ٹھیک ہے, اسمانی کما, تم دونوں کے نام کیا ہیں, بٹ وہ یہاں پہ جمع کا صیغہ یوز ہوتا ہے.
تو بس اس رول کو تھوڑا سا دیکھنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. چلیے آپ کی بک کمپلیٹ ہوگی. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم مضاف کو دوبارہ کریں گے. کچھ سسٹرز کو بھی سمجھ نہیں آئی تو مضاف کو شارٹ فارم میں کر لیں گے, اور کچھ سسٹرز ایبسنٹ تھی, اس کو کرنے کے بعد پھر ہم بک 6 سٹارٹ کریں. تب تک ہماری سسٹر فرزانہ بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اوکے. اللہ 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 حافظ.